وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما نافعا وحكمة تامة اللهم افتح لنا أبواب الخير والسعادة والبركة واليمنة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، عزیز دوستو، صاحبو، ان دنوں جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک وہ زندگی جو اعلان نبوت سے پہلے کی رہی، یہ تقریباً 40 سال رہے۔ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں آپ کی زندگی 13 سال تک رہی۔ پھر آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، وہاں آپ کی زندگی 10 سال اور کچھ مہینے رہی۔ اب نبوت کے اعلان کے بعد جو زندگی رہی 13 سالہ دور، یہ مدت اسے مکی زندگی کہا جاتا ہے۔ اور مدینہ پہنچنے کے بعد جو زندگی رہی، اس زندگی کو مدنی دور، مدنی عہد، مدنی زمانہ یہ کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا مکہ مکرمہ کے 13 سال میں، پھر مدینہ طیبہ کے 10 سال میں۔ گویا 23 سال میں پورا قرآن مکمل ہوا۔ مکہ مکرمہ میں جتنی بھی آیتیں نازل ہوئیں، جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں، ان تمام صورتوں کو، تمام آیتوں کو مکی آیتیں، مکی صورتیں یہ نام دیا گیا۔ چنانچہ موجودہ قرآن ہمارے سامنے جو ہے، اس کے اندر ہر سورے کے شروع میں یہ لکھ دیا گیا ہے، سورے کا نام بھی لکھا گیا ہے، سورہ مکہ میں نازل ہوا یا مدینہ منورہ میں نازل ہوا وہ بھی لکھ دیا گیا ہے، پھر اس سورے میں کتنی آیتیں ہیں وہ تعداد بھی لکھ دی گئی۔ اسی طرح سے مکے میں جو آیتیں نازل ہوئیں ان کو مکی آیتوں کا نام دیا گیا۔ مدینہ طیبہ میں جو آیتیں، جو صورتیں نازل ہوئیں ان کو مدنی آیتیں، مدنی صورتیں کہا گیا۔ اس طریقے سے قرآن کریم کا نزول تقریباً 23 سال ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہا، آپ بھی اس کو یاد کر لیتے رہے ابتدائی زمانے میں، اس خیال سے کہیں بھول نہ جائیں یا کچھ غفلت نہ ہو، یہ خیال سے آپ فوراً آتے ہی خود پڑھ لیتے، بار بار پڑھ لیتے، حفظ کر لینے کی کوشش کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے خاص انتظام یہ فرمایا، وحی نازل کیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ،
ثم قرأناه فاتبع قرآنہ۔ یہ آیتیں 29ویں پارے میں سورۃ القیامہ کے اندر ہے، اس کا نام سورۃ الانسان بھی ہے۔ سورتوں کے کبھی کبھی بعض سورتوں کے نام ایک سے زیادہ بھی حدیثوں میں آئے ہوئے ہیں۔ تو حضور کو ایک خاص سہولت اور آپ کے خصوصی طور پر ایک بات یہ دی گئی کہ آپ اطمینان رکھیے، آپ کو حفظ کرنے کی زحمت نہیں ہے، جیسے قرآن نازل ہوتا رہے گا آپ کے سینے میں جمع ہو جائے گا۔ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ علا کا جب لفظ لایا جاتا ہے تو یہ معنی ہوتے ہیں کہ ہم پر یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم خود اس کام کو انجام دیں گے کہ اس قرآن کو آپ کے سینے میں ہم خود جمع کر ڈالیں گے، یہ معنی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنا ہے، کچھ تکلیف اٹھانا آپ نے چھوڑ دیا۔ قرآن کریم مختلف حالتوں میں جہاں رہے اس موقع پر جبرائیل پہنچتے اور آیتیں نازل ہوتی چلی جاتی۔ مکہ مکرمہ کا دور، یہ جو 13 سالہ دور ہے، بہت ہی پریشان کن رہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ لوگوں تک دین کو پہنچاتے رہیں، تو آپ اہم مقامات پر، بازاروں میں یا جہاں جہاں اجتماعات ہوتے وہاں پہنچ کر آپ دین کو پھیلاتے۔ ابتدا میں تو آپ نے خصوصی دعوتوں کا بھی اہتمام کیا، قبیلے والوں کو، اشراف کو، اکابر کو، بڑی بڑی شخصیتوں کو، سرداروں کو، سب کو جمع کر کے قرآن کریم ان کے سامنے پیش کرنا شروع کیا۔ ایک طریقہ ایسا بھی رہا۔ اس کے بعد عام طور پر پبلک مقامات میں جہاں لوگ جمع ہوں وہاں بھی پہنچ کر آپ دین کو پیش کرتے رہے۔ جیسے جیسے آپ عوام میں قرآن کو پیش کرتے گئے، مخالفتیں بھی بڑھتی چلی گئیں، کیونکہ وہ لوگ بت پرست تھے، کئی بت ان کے پاس تھے، 360 بت تھے، ہر ایک کام کے لیے ایک الگ الگ بت تھا۔ تو ان کو بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ ایک خدا کو کیسا اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا ہے کہ بس خدا ایک ہے کہتے ہیں، اتنے سارے معاملات ہمارے اتنے بت ہیں، ایک بت کے ذمے فلاں کام، فلاں بت کے ذمے فلاں کام، یہ کیا معاملہ ہے؟ ان کی اپنی عقل سے وہ باتوں کو انکار کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے، مخالفت بھی کر رہے تھے۔ اور سب سے زیادہ اہم ترین بات یہ ہو رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وہاں عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ تو یہ بات ان کے دماغوں میں نہیں آ رہی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے یہ کیسی بات، ہم ختم ہو جاتے ہیں، زمینوں میں دفن ہو جاتے ہیں، بدن کے سارے حصے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر کیسے زندگی کی جاتی ہے، کیسے زندگی بنائی جا سکتی ہے؟ اس بات کو بھی وہ انکار کرتے ہوئے چلا جا رہے تھے۔ یہاں تک کہ عاص ابن وائل نے تو ایک پرانی ہڈی جو بہت ہی بوسیدہ تھی اسے ہاتھ میں لے آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہڈیاں پھر یہ تر و تازہ ہو جائیں گے، پھر یہ انسان بن جائیں گے، یہ کوئی ماننے والی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان ہڈیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس طریقے سے مسل دیا کہ اسی وقت راکھ راکھ ہو گئی، چورا چورا، بوسا بوسا بن گئی۔ تو فوراً اپنی ہتھیلی میں رکھ کر پھونک دیا تو راکھ اڑ کر چلی گئی۔ ایحسب ان یترک سدی، قرآن کریم میں ایک مقامات پر نہیں کئی مقامات پر اس مسئلے پر روشنی ڈالی گئی۔ اس صورتحال کو بعث بعد الموت یہ کہا جاتا ہے کہ زندگی ختم ہونے کے بعد پھر دوبارہ انسان کو زندہ ہونا ہے۔ یہ عقیدہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پیش کیا، یہ بات پہلی مرتبہ حضور کی زبان سے نہیں آئی، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان سب نے یہ بات کہی ہے۔ تمام انبیاء کی باتوں میں جو بنیادی باتیں
وہ اور حضور کی باتوں میں ایک اشتراک ہے، ملا جھلا پن ہے۔ تو تمام انبیاء کرام نے بھی حشر، نشر، عذاب قبر، دوبارہ زندہ ہونا، جنت اور دوزخ، یہ تمام بنیادی باتوں کو تمام انبیاء کرام نے بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے میں بیان فرمایا۔ مکے کی زندگی میں آیتوں کا موضوع یہی رہا، اکثر صورتیں اسی انداز میں رہیں، یہی باتیں بار بار دہرائی گئیں، مسلسل شرک کی برائی، کفر کی برائی، اور انسان کا مقصد، پیدائش، ساری چیزیں، اللہ کی قدرت، ان چیزوں پر زیادہ زور دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ بنیادی چیزیں تھیں، یہاں پر توحید کو مضبوط کرنا تھا، اسلام کو ان کے دلوں میں بٹھانا تھا، یقین پیدا کرنا تھا۔ یہ جب چیز مضبوط ہو جاتی ہے تو اس کے بعد دوسرے معاملات آ جاتے۔ کوئی آدمی اللہ کا عقیدہ ہی نہیں رکھ رہا ہے، خدا ایک ہے نہیں مان رہا ہے، اس کی قدرت کو نہیں تسلیم کر رہا ہے، اس کی بنیادی باتیں جو بتلائی جا رہی ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، عذاب ہے، ثواب ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ باتوں پر یقین ہی نہیں ہے، تو اور احکامات پر وہ کہاں سے عمل کرے گا؟ اسی لیے مکے کے 13 سال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کام کو انجام دیا۔ 13 سال کے اندر یہ بنیادیں پوری طرح سے مضبوط ہو گئیں۔ تو گویا مکی آیتوں کے اندر مکے میں جتنی بھی باتیں، آیتیں، صورتیں، احکامات آئے ہیں، یہ سب بنیادی چیز توحید، حساب کتاب، نشر، جنت، دوزخ، یہ مسائل بیان کیے۔ جب یہ چیز مکمل ہو گئی، سب کے دلوں میں بیٹھ گئی، تو اس کے بعد مدینہ طیبہ کے اندر احکامات کا معاملہ شروع ہوا، کیونکہ اب یہ سب توحید کو ماننے والے، اسلام دلوں میں بیٹھ گیا، ایمان مضبوط ہو گیا، تو اب وہاں سے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا معاملہ ہوا۔ اگرچہ کہ یہ چاروں چیزیں مکہ مکرمہ میں بھی تھیں، لیکن جزوی طور پر ہیں۔ 2 نمازیں تھیں، معراج کے بعد 5 نمازیں ہو گئیں۔ اسی طریقے سے روزے بھی رکھا کرتے تھے، 2 روزے، پیر کا روزہ یا 14ویں رات کے چاند کا روزہ، اس طرح کے معاملات تھے، وہ روزے رکھ رہے تھے۔ وہ کوئی فرض کے درجے میں نہیں تھے، اختیاری تھے، لوگ رکھ بھی رہے تھے، چھوڑ بھی رہے تھے، اس قسم کا ماحول تھا۔ اور اسی طریقے سے صدقات و خیرات، زکوٰۃ نہیں تھی، تقسیم ہو رہے تھے، حج ہو رہا تھا لیکن وہ فرض کے درجے میں بھی نہیں تھا، اور اس کے سارے اعمال وہ نہیں تھے جو ہونا چاہیے۔ یہ جتنے بھی معاملات ہو رہے تھے، یہ سب مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد ہو رہے۔ تو مکی زندگی کی خصوصیت، مکی زندگی کی علامتیں، پہچان، وہاں کی صورتیں، وہاں کی آیتیں، وہاں کے حالات، اس موقع پر کیا کیا چیزیں ہوئیں، وہ سب یہی ہے کہ توحید کا معاملہ رہا اور اسی چیز پر زیادہ زور دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر ان باتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے جا رہے تھے، لوگ وحشت کھا کر دور ہو رہے تھے، الا ماشاء اللہ چند لوگ ایمان لے آ رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگ مخالفت میں آ کر آپ کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس بھی آ گئے، کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا دیجیے، اس کام کو بند کر دیں، ہمارے بتوں کی برائی بھلائی یا ان کا بے وزن ہونا، بے وقت ہونا، ان کی اہمیت کو ختم کرنا، یہ چیزوں کو روک دیں، ورنہ ہم آپ کا بھی لحاظ نہیں رکھیں گے، ہم وہ سب کچھ کر بیٹھیں گے جس کا آپ کو بھی تصور نہیں ہوگا۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب بھی ذرہ بے چین اور پریشان ہو گئے، معاملہ حد سے زیادہ بڑھ گیا، اب کیا کیا جائے؟ تو فوراً ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں بلا بھیجا اور کہنے لگے کہ معلوم ہو رہا ہے کہ سارے لوگ تمہارے اس کام کے مخالف ہو چکے ہیں اور تم اس کام پر ڈٹے ہوئے ہو، اگر یہی معاملہ رہا تو کیا کیا جائے؟ چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جسے وہ سنبھال نہ سکے۔ گویا بالکل عاجز ہو کر یا اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر حضرت ابو طالب نے اپنی دل کی بات کہی کہ اب کیا کیا جائے، یہ حالت ایسے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اس وقت آنسو آ گئے۔ وجہ یہ ہے کہ سارے مکے میں بس ایک ہی شخصیت تھی، حضرت ابو طالب، بہت مضبوط سہارا،
پشت پناہی میں، ساتھ دینے میں، تقویت پہنچانے میں، ہر موقع پر سامنے آ کر کھڑے ہونے میں، اس کے علاوہ ان کے نام کا اثر، ان کی شخصیت کا اثر، سردار ہونے کی وجہ سے، قریش کے سردار ہونے کی وجہ سے تمام قافلے والوں پر ان کا جو رعب تھا، ایسی بڑی شخصیت جس کے پشت پناہی میں کچھ کام کیا جا سکتا تھا، وہی کمزور پڑ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دل برداشتہ ہو گئے، لیکن آپ کے اندر جو عزم تھا، جو حوصلہ تھا، یہ ظاہری حالات کی طرف آپ کی توجہ بالکل نہیں رہی۔ تو آپ نے فرمایا چچا جان آپ بھی اگر ساتھ چھوڑ دیں تو کوئی بات نہیں، یہ کام کو میں انجام دے کر رہوں گا، یہ لوگ میرے ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دیں، جب بھی میں اس کام کو ترک کرنے والا نہیں ہوں، خواہ اس سلسلے میں نتیجہ کچھ بھی نکلے میں پیچھے ہٹنے والا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو الفاظ تھے، جو جوش اور جذبہ، خود اعتمادی، استقامت، اعلیٰ حوصلگی، بلندی، یہ چیز دیکھ کر حضرت ابو طالب کے اندر بھی ایک تبدیلی آ گئی۔ کچھ دیر پہلے جو ایک قسم کی پست ہمتی کی جو بات ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ فوراً کہا نہیں بیٹا تم اس کام کو انجام دو، کوئی بات نہیں، میں برابر تمہارے ساتھ رہوں گا، اس کی فکر مت کرو۔ یہ کہہ کر حضرت ابو طالب نے پھر آپ کا حوصلہ بڑھایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت چاروں طرف سے ہو گئی۔ قریش کے لوگوں نے، دیگر قبیلے والے لوگوں نے محسوس کیا کہ ابو طالب کے سامنے جا کر بھی ہم اپنا مسئلہ رکھے، مطالبہ رکھے، اس کے باوجود بھی کوئی نتیجہ نہیں آ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنا کام کرتے چلے جا رہے ہیں، لہٰذا اب ان کو سماج سے، معاشرے سے، سوسائٹی سے سوشل بائیکاٹ کر کے ان کو یہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ قریش کے لوگ، کچھ اور قبیلے والے سب جمع ہو کر انہوں نے ایک معاہدہ طے کر دیا۔ بنو ہاشم کے جتنے بھی لوگ ہیں، جو حضور کا خاص قبیلہ تھا، قریش کی کئی شاخیں ہیں، جس شاخ سے بنو ہاشم میں آپ کا تعلق تھا، سب کو یہ نظر بند کر دیا جائے اور ان سے خرید و فروخت نہ ہو، کوئی راہ و رسم نہ ہو، نہ ان کے اچھے برے میں ہو، کسی طرح کا کوئی تعلق نہ ہو، یہ کہہ کر معاہدہ طے کر دیا گیا اور اس معاہدے کو بیت اللہ میں رکھا گیا۔ اس کے بعد مجبوراً حضرت ابو طالب کو بھی اور لوگوں کو بھی، بہت سارے لوگ تھے حضور کے خاندان میں جو حضور کے ساتھ تھے، خون کے رشتے کی وجہ سے، خاندان اور تعلق کی وجہ سے، ایمان تو نہیں لے آ رہے تھے لیکن ایک تعلق تھا، ان لوگوں کو بھی سب کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ سارے لوگ قریباً مکہ مکرم سے تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی جو بالکل زیادہ اونچی بھی نہیں تھی، اس پہاڑی پر جا کر یہ لوگ وہاں رہنے لگے۔ اس کا نام شعب ابی طالب رہا۔ 3 سال وہاں گزرے۔ یہ 3 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی تکلیف کے سال تھے، کھانے پینے سے تکلیف، چھوٹے چھوٹے بچے سب رونا اور غلہ و اناج نہیں، ہر تکلیف کے دن گزر رہے تھے، یہاں تک کہ بچوں کی رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں، آس پاس سے جانے والے ان آوازوں کو سنتے تھے۔ قریش کے لوگوں میں ذرا سی تبدیلی پیدا ہو گئی۔ 3 سال کا عرصہ گزرا، ایک فکر ہوئی، آپس میں وہ لوگ سوچنے لگے کچھ بھی ہو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، اپنا ہی خون ہے، اپنی ہی برادری، اپنے ہی وطن، اپنے ہی علاقے کے لوگ ہیں، کب تک یہ پابندی ان پر عائد رکھیں گے، لہٰذا اس پابندی کو ختم کر لینا بہتر ہے۔ یہ کہہ کر کچھ لوگ صلح کر کے، بات چیت کر کے بیت اللہ کے اندر گئے تو وہاں جو لکھ کر جو معاہدہ رکھا گیا تھا، دمک نے اس کو کھا لیا تھا۔ بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ معاہدے کی جو شرطیں تھیں، جو کنڈیشنز تھے، جو اصول بنا دیے گئے تھے، وہ سب ختم ہو گئے ہیں، اس کاغذ میں صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ ایک اور سیرت نگار نے لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی باقی ہے۔ یہ 2 چیزوں کو دیکھ کر ان لوگوں کے دلوں پر بڑا اثر ہوا، ہو یا نہ ہو کچھ غیبی قوت ان کے ساتھ ہے، چھوڑ دیجئے، ان کو بلا لیجئے، معاملے کو ختم کر لیا جائے۔ یہ کہہ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے لوگ
جتنے بھی بچے، عورتیں، بوڑھے، ضعیف تھے، سب کو شیب ابی طالب سے پھر مکہ مکرمہ میں بلا لیا گیا۔ وہ اپنے اپنے مکانات میں گئے، زندگی معمول پر آتی چلی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیے ہوئے 10 سال کی مدت مکمل ہو چکی تھی۔ اب یہاں آنے کے بعد قدر سکون اور اطمینان کا معاملہ ہوا، لیکن بڑی آزمائش یہ آ کر کھڑی ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا ساتھ چھوڑ کر دنیا سے چلی گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دھچکا لگا، بہت ہی بے چین متفکر ہو گئے، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پہنچنے کے بعد تسلی دینے والی، ہمت بنانے والی، ہر طرح کا سکون پہنچانے والی ایک ہی ذات تھی۔ وہ گھریلو زندگی میں وہ سہارا آپ سے چلے گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہو گئے۔ یہ واقعہ ہو کر 2-3 دن گزرنے نہیں پائے کہ حضرت ابو طالب کا بھی آخری وقت آ پہنچا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ابو طالب بالکل آخری حالت میں ہیں، قریش کے لوگ سب جمع ہو گئے ہیں۔ قریش کے لوگوں نے آپس میں لوگ کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے ابو طالب کا یہ آخری وقت ہے، کچھ علامتیں ایسی ظاہر ہو رہی ہیں کہ یہ بچ نہیں سکیں گے۔ اس میں جو تجربے کار تھے، معمر لوگ تھے، ایسے آخری اوقات میں کچھ علامات کو دیکھ کر یقین کر لیتے تھے کہ اب ان کا بچنا مشکل ہے۔ عموماً یہ تجربے کی بات بھی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ابو طالب اب رہنے والے نہیں ہیں، اب ان کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیفیتیں معلوم ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچے اور حضرت ابو طالب سے بات چیت کی۔ اس وقت ہوش و حواس سب درست ہے، کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ بالکل بات نہیں کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی محسوس کیا کہ اب ابو طالب کے آخری لمحات ہیں، تو اس موقع پر آپ نے کہا چچا جان آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، باقی ساری ذمہ داری میری ہوگی، آپ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے۔ کلمہ طیبہ کو اس لیے آپ نے اہمیت دی، من قال لا الہ الا اللہ فہو دخل الجنہ، جو آدمی کی زندگی کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہو جنت میں چلا جائے گا۔ ایک بہت بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے رکھا ہے کہ اس زندگی میں جو کچھ کیے ہوں نہ کیے ہوں، جو کچھ بھی ہو، اللہ رحیم اور غفور ہے۔ جب یہ جملہ کہہ لیتے ہیں تو گویا ان کا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بات کی طرف مزید وضاحت کی، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ لقنوا موتاکم ہے، موتا گویا گزرا ہوا آدمی، میت کے معنی میں، لیکن یہ میت اس لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ اب وہ گویا اب کچھ ہی لمحوں میں انسان یہ زندہ نہیں میت ہے، حی نہیں میت ہے، گویا کچھ ہی لمحوں میں اب یہ بات یقینی ہے کہ یہ دنیا سے جانے والا ہے۔ تو اس موقع پر تم لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، بتلاؤ، ذہن میں ڈالو تاکہ وہ کہیں۔ اب اس معاملے میں ہمارے فقہاء نے مسئلہ سمجھایا ہے کہ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو آدمی کا تقریباً عالم دنیا سے تعلق قریب منقطع ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کا تعلق عالم آخرت سے ہو جاتا ہے۔ وہاں کے احوال، وہاں کی کیفیتیں اور وہاں کے چیزیں اسے نظر آنا، یا حضرت اسرائیل اور ان کے جتنے مددگار فرشتے ہیں ان کی کچھ علامتیں یا بات چیت یا آنا یہ کیفیتیں ہو جاتی ہیں، تو زیادہ تر اس کا رجحان ادھر ہو جاتا ہے، ادھر کم رہتا ہے۔ تو بڑی نازک منزل ہوتی ہے، اسی لیے کہا ہے کہ وہاں زور سے کلمہ کہو، پڑھو، دباؤ نہ ڈالیں، بلکہ ایسا آدمی ان کے قریب جائے جو اسے بہت ہی محبوب اور عزیز ہے۔ وہ آدمی نہ جائے جسے وہ پسند نہیں کرتا تھا، اس کے آنے سے اسے تکلیف ہوگی، ایسے آدمی کو مت بھیجیے، بلکہ اچھے آدمی کو جو کا محبوب ہو، اس کا خیرخواہ ہو اور اس سے بڑا انس ہو، تعلق ہو، وہ بڑی اپنائیت کے ساتھ جائے،
خود لا الہ الا اللہ پڑھے تاکہ وہ سن کر کہہ دے۔ اگر کچھ اس انداز میں ہے کہ وہ سن کر بات چیت بھی کر رہا ہے تو آہستہ سے کہیں کہ تم کلمہ طیبہ پڑھ لو، تاکہ وہ کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ جب کلمہ طیبہ پڑھ لے تو پھر اس کے بعد دوسرے جملے دوسرے کلمات اس سے نہ کہو، تاکہ یہی جملہ اس کا آخری ہو۔ اور اس تلقین کے اندر شدت یا سختی یا زور کا معاملہ بھی نہ ہو، تاکہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پریشانی میں وہ انکار کر بیٹھے۔ کئی امکانات کے پہلو اس کے اندر ہیں۔ بہرحال حدیث میں اتنی بات ہے، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے گزرنے والوں کو تلقین کرو لا الہ الا اللہ۔ اس حدیث سے ہمارے اس جنوب کے علماء نے ایک مسئلہ یہ نکالا کہ میت کو دفن کرنے کے بعد وہاں بھی تلقین پڑھو، کیونکہ وہاں بھی زندگی آ جاتی ہے، وہ بھی سنتا ہے، ممکن ہے ان کلمات سے اسے وہاں سکون مل جائے۔ ایک ظاہری کیفیتیں، ایک ظاہری کوششیں ہیں، حقیقت حال اور اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ کوئی نہیں جانتا، لیکن ظاہری طور پر یہ ہے کہ وہاں اموات کو دفن کے بعد تلقین پڑھو۔ یہ رواج صدیوں سے اس علاقے میں رہا۔ اس کے اندر چونکہ وہ عربی میں پڑھا جاتا تھا، اب کہیں کہیں رہ گئی ہے، قریب ختم ہو چکی ہے، تو اس کے اندر یہ ہے الآن یاتیانی ملکان الموکلانی یقولانی، اس کے اندر جو باتیں عربی میں ہیں اگر آپ اس کا مفہوم سمجھیں گے تو کہیں گے کہ نہیں بڑی اچھی چیز ہے، رہنا چاہیے، نہ معلوم وہ پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اول منزل من منازل الآخرہ، آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل، آخرت کی جگہ میں جانے کی یہ پہلی سیڑھی ہے۔ چنانچہ قبر کو جب بھی آپ دیکھتے تو آپ کے چہرے پر ایک قسم کی مایوسی پیدا ہوتی تھی۔ بعض صحابہ نے پوچھ ہی دیا کیا بات ہے؟ آپ قبر کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ذرا فکر، تغیر، ایک وحشت یا خوف اور بے چینی کی کیفیت ہم محسوس کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا تو یہی تو وہ پہلی منزل ہے، یہاں سے آدمی پار ہو جائے، سلامتی سے گزر جائے تو باقی اندر آنے والے سوالات، فرشتوں کا بٹھانا، جواب دینا، یہ سب آسان ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر آپ نے جواب دیا۔ تو اس تلقین کے اندر جو چیزیں آتی ہیں اس سے خطاب ہے ایھا العبد یا ایھا العبد یا ایتھا، اس کے اندر بنت الحوا، دو تین الگ الگ الفاظ آتے ہیں کہ اے مرد، اے خاتون، اے بندے، اے بندی، یہ الفاظ عربی میں آتے ہیں۔ اس سے مخاطب ہو کر کہا جاتا ہے اب تمہارے پاس فرشتے آئیں گے، تمہیں گھبرانے کی بات نہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تم سے پوچھیں گے، یہ سوال کریں گے من ربو کا، من محمد، ما دینو کا، یہ سب پوچھتے جائیں تمہارا رب کون ہے، تمہارے پیغمبر کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، یہ سوالات ہوں گے۔ تو پھر اسی میں جواب بھی عربی میں ہے قل اللہ ربی، پھر اس سے خطاب میں تم کہو اللہ میرا رب ہے، محمد میرے نبی ہیں، دین میرا اسلام ہے۔ یہ میت کو تلقین بزرگوں نے ایک چیز کو جاری کیا تاکہ اس مقام پر ذرا انس بھی ہو، کیونکہ جاتی ہی ایک وحشت کا معاملہ ہوگا، اسی لیے وہاں سورہ ملک پڑھنے کی بات بھی کہی گئی ہے کہ وہاں کچھ دیر آدمی رکا رہے۔ یہ ظاہری چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں، یہ کوئی حرام یا شرک یا گناہ یہ باتیں نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کچھ اہل علم نے ان چیزوں کو سب بدعات ہے، ختم کر دیجئے، دفن کرے نکل کر چلے گئے، یہ چیز جاری ہو گئی ہے۔ خیر میں ان حضرات کے تعلق میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ کچھ جو چیزیں اچھی ہوتی ہیں جس میں عوام کی دنیا سے جانے والے کے لیے کچھ فائدہ ہے، پھر اگر اور دعاؤں کا بھی اہتمام ہوتا تھا۔ اچھی طرح سے یاد ہے مجھے کہ جنازے میں دفن کرنے کے بعد پھر جا کر پھر دعا کرتے، گھر کے پاس پہنچ کر پھر دعا کرتے تاکہ اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہو، کیونکہ وہ اس حال میں گزر رہا ہے، وہ منزلیں اس کے سامنے آ رہی ہیں، جوابات، سوالات، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اس لیے کچھ دیر وقت نکال کر اس طریقے سے باتیں تھیں۔ اب وہ چیزیں سب ختم ہو گئیں، دفن کے بعد بھی دعا نہیں، نماز جنازہ کے بعد بھی دعا کو ختم کر دیا گیا۔ ایک بات آ گئی کہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے تو پھر دعا کی کیا ضرورت ہے؟
حضور نے نہیں کیا ہے، یہ عمل بدعت ہے، فلاں ہے، ختم کر دیں۔ خیر ان کی بات بھی اپنی جگہ صحیح کہیے یا احتیاط کہیے، چھوڑ دیجیے، کوئی بات نہیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، قرآن کریم نے کہا کہ الگ الگ راستے ہیں، تم ان راستوں میں بھلائی، خیر، فائدہ اس کو اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھو، اتنی بات ہے۔ تو بہرکیف بات کہاں سے کہاں پہنچی؟ حضرت ابو طالب کے آخری لمحات، حضور نے قریب آ کر کہا آپ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے۔ تو حضرت ابو طالب کلمہ طیبہ پڑھنے والے تھے۔ اچانک قریش کے کچھ لوگ، ان کے خاندان کے بہت سارے لوگ موجود تھے، ان کے سارے بھائی زندہ تھے، حارث تھے، حضرت عباس تو ایمان لے آئے تھے، ابو لہب وہاں پر تھا اور دوسرے لوگ تھے۔ یہ سب نے کہا اے ابو طالب، کیا اتنے کمزور پڑے موت کی وجہ سے؟ بھتیجے کے دین کو قبول کر رہے ہیں، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے رہے ہیں تم؟ حضرت ابو طالب رک گئے۔ اس موقع پر بعض سیرت نگاروں نے بات لکھی ہے کہ حضرت ابو طالب نے حضور سے کہا بیٹا تیرا دین سچا ہے، اس وقت اگر میں ایمان لے آؤں تو یہ لوگ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے ابو طالب ایمان لے آیا۔ پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کان لے جا کر کہا کہ آپ آہستہ سے کہہ لیجئے تاکہ میں سن سکوں۔ بہرکیف اس کے بعد حضرت ابو طالب کا وصال ہوا۔ اب اس مسئلے میں علماء کے درمیان بہت سی بڑی تفصیلات ہیں، اس موضوع پر جاؤں تو کئی لوگوں کے الگ الگ بعض لوگوں نے ابو طالب کے ایمان کو ثابت کیا ہے، اس کی دلیلیں ہیں، آپ سیرت کی کتابوں میں اس کو دیکھ لیں تو بہتر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ بہرکیف ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے۔ چلے جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سہارا بھی ہاتھ سے چلا گیا۔ آپ کافی بے چین پریشان ہوئے، اب کیا کرنا چاہیے؟ مکے میں تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں، مخالفت ہے، چاروں طرف سے دشمنیاں ہیں، بہتر ہے طائف چلے جائیں۔ طائف کیوں گئے آپ؟ کئی شہر تھے، طائف اس لیے گئے کہ وہاں حضرت آمینہ کے رشتے کے بھائیاں تھے، برادریاں تھیں، نانیال تھے، ماموؤں کا شہر تھا، نانی کا شہر، نانیال کا علاقہ تھا۔ ایک دل میں کشش ہوئی کہ اپنے ہی لوگ ہیں، جائیں وہاں سے بھی کچھ کام کریں، لیکن وہاں جانے کے بعد معاملہ الٹا ہو گیا۔ سب سے پہلے یہی لوگ مخالفت میں آئے، چونکہ طرح طرح کی کفر اور شرک کے اندر اتنے بڑھ چکے تھے۔ اے محمد تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، واپس چلے جاؤ، تم یہاں رہے تو مشکل ہے، ہم آپ کا کوئی ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ ہم خود تمہاری مخالفت کریں گے، واپس چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دیکھا کہ یہ نہیں تو اور لوگ بھی لائیں گے، لیکن ماحول اتنا بگڑ گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی ہو گئی، چاروں طرف سے آوارہ بچے لوگ بگڑ گئے، پتھر برسانے لگے، سر مبارک پھٹا، بدن لہو لہان ہو گیا۔ بڑی مشکل سے آپ وہاں سے نکل کر ایک باغ میں آ کر بیٹھے تو وہاں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ آپ بہت تھکے ماندے ہیں، زخمی ہیں، کچھ انگور کے خوشے وغیرہ دیا تو آپ نے اس کو استعمال فرمایا، سکون لے کر پانی پی کر ذرا بیٹھ گئے۔ تو اس موقع پر ملک الجبال فرشتہ آیا، کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں طائف کو 2 پہاڑوں سے ٹکرا کر ختم کر دوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں طائف والوں سے مایوس نہیں ہوں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لے آتے ہیں تو ان کی نسلوں میں، ان کی اولاد میں، ان کے آل میں، ان کے آنے والی پیڑھیوں میں ایک بھی ایمان لائے تو میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ میں ان کے لیے زحمت نہیں بننا چاہتا، لہٰذا میں اس قسم کی بد دعا کا کوئی اہتمام یا تمہیں ان کو ختم کرنے کے لیے میں اس کی مرضی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ اس موقع پر بھی زبان مبارکہ سے کوئی جملہ نہیں، بڑی مشکلوں سے وہاں سے نکل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے۔ 2-4 منٹ میں اس گفتگو اختتام پر پہنچا دوں گا۔ مکہ مکرمہ پہنچے، مکے کے 4 دروازے ہوتے داخل، قدیم شہروں میں فصیل شہر پناہ اسے کہا جاتا کہ ان کو داخلے کے دروازے ہوا کرتے۔ تو جب آپ جانے لگے تو وہاں فوراً روک دیا گیا آپ کو کہ آپ اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ کی شہریت ختم کر دی گئی ہے۔ اور ساری تفصیل اس آدمیوں نے، وہاں کے لوگوں نے بتلا دیا کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد ان کے بھائی ابو لہب کو لوگوں نے سردار بنا لیا۔ سردار بننے کے بعد
پورے معاملات اس کے ہاتھ میں آ گئے، قبیلوں کے معاملے، آپس کے معاملات، سارے معاملات کا اختیار گویا اس علاقے کا پورا حکمران کہیے۔ اب وہ پہلے سے دشمن تھا اور اس نے اپنی دشمنی اس انداز سے نکالی کہ پہلی ہی نشست میں جب مسائل آ رہے ہیں تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو سامنے رکھ دیا اور کہا کہ محمد کی شہریت کو ختم کر دیا جائے۔ اب وہ مکے کے باشندے نہیں رہے، یہاں ان کا داخلہ بند ہے، اب وہ نہیں رہ۔ اس نے بڑی دور تک سوچ لی کہ ان کا داخلہ ہی بند کر دیں، شہریت ہی ختم کر دیں، ان کی وطنیت ہی نہ ہو، یہ اجنبی بن جائیں، غیر ملکی بن جائیں، تاکہ اس کے اندر داخلہ نہ ہو۔ بڑی نازک منزل تھی، لیکن اس موقع پر جب اس نے یہ کیا، یہ قانون تو وہ لوگ پاس کر لیے، طے کر لیے، لیکن اس میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہماری روایتوں کے خلاف ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، شہریت سے محروم کیجئے، ان کی وطنیت کو ختم کر دیجئے، لیکن ایک آپشن جو ہمارے پاس ہے اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ اگر مکے کا کوئی باشندہ انہیں امان دے کر اپنی نگرانی میں اندر رکھنا چاہتا ہے تو اسے موقع دینا چاہیے۔ بڑے بڑے دشمنوں کو ہم نے موقع دیا، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نیا سلوک، ایک نیا طریقے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں رکھنا چاہیے، یہ موقع دینا چاہیے۔ تو خیر اس میں ایک بات یہ بھی طے ہو گئی، اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں آ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اور ایک شہری زندگی یا عارضی زندگی یا دوسرے درجے کی شہریت یا جو بھی کہیے، یا وقتی طور پر اندر داخلہ، یہ معاملہ رکھا گیا۔ تب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اطمینان ہوا کہ اس راہ سے، اس طریقے سے میں اندر جا سکتا ہوں۔ تو آپ نے اپنے جو خاص لوگ تھے ان لوگوں کے پاس کہلا بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو حفاظت میں لینا بہت بڑی ذمہ داری کا معاملہ ہے، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم نہیں کر سکیں گے، ایسا ہے ویسا۔ یہاں تک کہ سودا بنت زمعہ جو اس کے بعد حضور کے نکاح میں آئیں، اس قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حفظ و امان میں اور معاہدے کے ساتھ اپنے پاس ہم بلا لیں گے۔ یہ کہہ کر ان لوگوں نے اس قریش کے لوگوں کے سامنے اور ابو لہب اور دیگر لوگوں کے سامنے کہا کہ ہم ان کی حفاظت اور ان کو امان کا ہم عہد کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اب جب یہ بات آ جاتی ہے تو کسی کو انکار یا اختلاف کا معاملہ نہیں تھا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ یہاں تک 10 سال مکمل ہو چکے تھے۔ 11واں سال آیا تو کچھ لوگ یثرب سے آئے، ایمان لے آئے۔ کل کی نشست میں نے یہ بات کہی تھی۔ پھر 12واں سال آیا تو اس وقت کچھ لوگ ایمان لے آئے، قبیلہ بنو زریق کے لوگ تھے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا تم جاؤ مدینہ طیبہ کے اندر، وہاں لوگوں کو دین پیش کرتے رہو۔ حج کا موسم آتا رہا، 10ویں سال کے آخر میں 11واں، 12واں اور 13ویں سال میں مینا میں آپ جاتے رہے، برابر لوگوں کو تلقین کرتے رہے، چونکہ ایک آزادی تھی، ایک کی پناہ میں تھے، اختیار تھا کہ آپ اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں، کسی درجے کی آزادی رہی۔ تو آپ نے اس سے فائدہ اٹھا کر مینا اس لیے گئے کہ وہاں ہر کسی کو بولنے کی عادت تھی، وہاں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہو سکتی۔ کسی قبیلے والے کو اپنی بات کہنا ہے یا اپنا کلام پیش کرنا ہے یا اپنی تجویزیں ہوں تو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ لہٰذا آپ نے مکے کی خاص مجلسیں، مکے کے خاص مقامات یا خاص شخصیتیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر سال میں ایک مرتبہ مینا کا میدان، حج کا موسم اختیار کیا۔ چونکہ حج کے اندر ان کا ایک قاعدہ یہ بھی تھا، دوست ہو یا دشمن ہو سب آ جائیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کا معاملہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11ویں سال حج کے موقع پر، 12ویں سال حج کے موقع پر، 13ویں سال حج کے موقع پر برابر پہنچے اور کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر مدینہ طیبہ بھیجا۔ یہ وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے لوگوں کے سامنے دین پیش کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول مکہ مکرمہ میں ہیں، اسلام کی کرنیں، شعاعیں اور اس کی روشنی سرزمین مدینہ پر آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جا رہی تھی۔ 13 سال مکمل ہوئے
مکی دور اختتام کو پہنچا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا انتظار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ دیجئے، مدینہ طیبہ چلے جائیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کی نشستوں میں یہاں سے سیرت طیبہ کے موضوعات کی وضاحت کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرما لے، حاضرین کے عمل کو، آنے کو، میرے کہنے کو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارکہ کے صدقے میں نبی رحمت کی برکتوں اور رحمتوں کے صدقے میں اللہ ہم سب کے جائز مرادوں اور مقاصد کو پورا فرما دے۔ جتنے بھی حاضرین ہیں ان کی جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں، اے اللہ تو اپنے شان کریم سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کی برکت سے سب کی مشکلوں کو دور فرما دے۔ ہم سب کی روزیوں میں وسعت عطا فرما، کشادگی عطا فرما، صحت اور سلامتی عطا فرما، ہلاکت خیز تکلیف دہ بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ رکھ دے۔ ہمارے بچے اور بچیوں کو، ہمارے متعلقین کو تندرستی عطا فرما، طرح طرح کی آزمائشوں میں، فتنوں میں ہمیں مبتلا نہ فرما۔ اے اللہ جو بھی دے اس میں برکت دے، عافیت دے۔ سب سے بڑی دولت جو اولاد یا آل جو ہمیں دے رہا ہے انہیں نیک اور صالح بنا دے، تاکہ ان کے ذریعے دنیا میں ہمارے لیے راحت رہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ان تمام دعاؤں کو، ہماری تمام تمناؤں کو نبی رحمت کے صدقے میں قبول فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔